وبركاته. والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ایک بار بابا سے بلند درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. بے شک اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا مومنوں پر کہ انہی میں سے برگزیدہ رسول مبعوث فرمایا. اس آیت قرآن تلاوت کے بعد یہ بات روزہ روشن کی طرح ظاہر ہوئی ہے کہ خالق کائنات کی ہر چیز پر تخلیق فرمائی، لیکن احسان کرنے کے بعد احسان نہیں جتایا تاکہ ثابت ہو جائے. یہی ذاتی گرامی اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے جس احسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس میں بیان فرمایا. ہر نعمت پر ہر شکریہ کا اور اس کے تحت کا ارشاد فرمایا. خالق نے اپنا ذکر فرمایا، نبیوں کا رسولوں کا ذکر فرمایا، آسمان و زمین کا ذکر فرمایا، فرشتوں کا حوروں کا ذکر فرمایا، عرش و کرسی کا ذکر فرمایا. آپ مٹی ہوا آپ کا ذکر فرمایا، خوشی تری صدر و حضر کا ذکر فرمایا، چرندوں پرندوں کا ذکر فرمایا، حتیٰ کہ ہر شے کا ذکر فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نعمت عطا فرمائی، کسی نعمت کی عطا پر لفظ احسان صادر نہیں فرمایا، لیکن ایک نعمت سے عظیم وہ ہے اور انسانوں کے لیے ہدایت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. بے شک اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا مومنوں پر انہی میں سے رسول بھیج کر. ایک حدیث پاک ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جابر فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو کوئی چیز دی جائے اور اگر اس میں طاقت ہو تو اس چیز کا بدلہ دے، اور اگر بدلہ دینے کی طاقت نہ ہو تو اس کی تعریف کرے. جس نے اس کی تعریف کی اس نے اس کا شکر ادا کیا، اور جس نے اس کی تعریف نہ کی یعنی اس کو چھپا لیا اس نے ناشکر کیا. اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوئی کہ ہر عطا کی ہوئی نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے. کہ حضور نے فرمایا محترم حضرات ماہ مبارک ربیع الاول شریف کا حبیب کبریا امام الانبیاء بے قصوں کے بس بسہاروں کے سہارا بیچاروں کے چارہ غریبوں کے حامی یتیموں کے والد تاجدار عرب و عجم صبح آدم بنی احمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی. ربیع الاول شریف کا معنی پہلی بہت یعنی سرکار دو عالم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد عالم میں بہار آ گئی. ساری دنیا نور بن گئی. 360 خداؤں کے پجاریوں کے ایک خدا کی مغفرت حاصل ہو گئی. ہر طرف کفر سے ظلم و ستم کی گھٹا چھا چکی تھی. جوا بازی شراب خوری زناکار عام تھی. چوری اور ڈکیتی لوگوں کا معمولی بن گیا تھا. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو عرب سے اجڑے ہوئے تجار میں باہر آ گئی. عداوت کی جگہ محبت نے لے لی، اس پرستی کی جگہ خدا پرستی نے لے لی. لاکھوں الناس عزا کے پجاریوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا بلند. ایک حدیث شریف میں ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے اور اسی میں ذکر و اذکار کر رہے تھے. چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ
अलैहि वसल्लम जब उनके पास तशरीफ लाए तो सुना कि कोई ताजुब के साथ कह रहा था कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपना खलील बनाया है, और कोई कहता है हज़रत मूसा अल्लाह से खलील और इसके रूह है, और कोई कह रहा था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सबसे पहले नबी बनाया है। चुनांचा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब बातें सुनी, पहले सबूत किया, फिर फरमाया कि मैंने तुम लोगों की बातों को और ताज़ुब को सुना कि हज़रत इब्राहिम खुदा के खलील है, बेशक वह बुर्गिज़िदा बरतर है, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेशक अल्लाह से कलाम किया, और हज़रत ईसा रूहुल्लाह है, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सबसे बुर्गिज़िदा बरतर अता फरमाया। लेकिन आए मेरे सहाबा मैं कौन हूँ ये तुम सबको मालूम होना चाहिए। वो अना हबीबुल्लाह वाला फखारा, सुनना है मेरे सहाबा, मैं अल्लाह के हबीब हूँ, लेकिन मुझे कोई फख्र नहीं है, मैं हक का झंडा उठाने वाला हूँ। क़यामत के दिन सबसे पहले शफ़ाअत मैं करूँगा, लेकिन कोई फख्र नहीं है, सबसे पहले मेरी शफ़ाअत कबूल की जाएगी। अब मैं अपनी तकरीर यहीं पर ख़त्म करती हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।